ایک دن مکہ میں اتنی قحط سالی آئی کہ لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے ابو طالب سے کہا کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر آئے۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ تھا کہ جیسے روشنی پھیل رہی ہو۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، یہاں تک کہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نہیں تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل آنا شروع ہو گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ روشن ہے، جن کے چہرے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 12 سال تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ اس شہر میں ایک جرجیس نامی راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نظر آئے تو کوئی بھی ایسا درخت یا پتھر نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد راہب نے ابو طالب سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دے، شام کی طرف نہ لے کر جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے خطرہ تھا۔ تو ابو طالب نے کچھ غلاموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ اب آتا ہے جنگ فجار کا واقعہ۔ جب جنگ فجار پیش آئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی۔ اس جنگ میں قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس الیان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنی عمر اور اپنے رتبے کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ شروع میں کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچوں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تمیم نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تمیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ بزرگ تھے اور عزت والے تھے، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کو حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا۔ زبید یمن کا ایک بہت مشہور شہر ہے، اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس نے قبائل کے بڑے لوگوں سے مدد کی درخواست کی لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنے داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب دوڑے آئے اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ تو جن بڑے لوگوں نے اس آدمی کی بات نہیں سنی تھی وہ بھی وہاں جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا اور پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند پیسوں کے عوض چراتے رہے۔
25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले गई। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मुअज़्ज़ज़, मालदार और ताजिर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और असूल के मुताबिक एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीला कुरैश ही ताजिर पेशा था। जब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार हैं, उनका अखलाक बेहतरीन है, तो उन्होंने एक पैगाम के ज़रिए पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर तिजारत के लिए उनके गुलाम मुयस्सरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उज्जत वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके गुलाम मुयस्सरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने माल में ऐसी अमानत और बरकत देखी जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी, और दूसरी तरफ जब उनके खुद के ही गुलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की, उनके अमानतदार होने की, उनके सद्दीक होने की तारीफ की, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो शख्स मिल गया जिनकी वो दिल से ख्वाहिश रखती थी। उससे पहले बड़े बड़े सरदार और रईस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उन्होंने किसी का पैगाम मंजूर नहीं किया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल की बात अपनी सहेली नफीसा को कही और नफीसा ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और अपने चचाओं से इस मामले में बात उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा से बात की और शादी का पैगाम दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो गई। ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने बाद की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में 20 ऊँट दिए। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और वो नस्ब दौलत और सूझबूझ के लिहाज से अपनी कौम की सबसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल तरीन खातून थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफ़ात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की थी। इब्राहीम के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू अल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। अब्दुल्ला का लक़ब तैयब और ताहिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बच्चे बचपन ही में इंतकाल कर गए। अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का ज़माना पाया, मुसलमान हुई और हिज्जत के शर्फ से मुशर्रफ हुई। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी सब इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कर गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।